ہاں جناب، تو بات چل رہی تھی گل بہار کی. تو لیکن یہ کہ میں گل بہار سے پہلے کوئی امروہے کی دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ میں نے ایک ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ وہاں پر ایک ہمارے رشتے کے ماموں ہوتے تھے جو مجذوب ٹائپ تھے، اور وہ لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ سمندر پار سفر ہوگا. تو واقعی میں جن لوگوں کو انہوں نے کہا تھا ان کا سفر ہوا، اور باقاعدہ ان کو ہجرت درپیش ہوئی. تو میں نے اس وقت تو مجھے نام یاد نہیں تھا، لیکن ان کا نام اصل میں تھا ننھے ماموں. ننھے ماموں تھے، دبلے پتلے سے، چھریرا بدن اور پیلی چادر سے لپٹا ہوا جسم، اور باتیں ان کی بہت دلچسپ. تو وہ سمندر پار سفر کے لیے ذکر کرتے تھے. لیکن ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. یعنی ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کی بیوی نے ان کو باقاعدہ یعنی مار دیا، ان کو گویا قتل کر دیا انہوں نے. اور وہ قتل بھی، اور یعنی کیسے مارا، یہ پتہ چلا کہ رسی سے ان کو پہلے باندھ دیا پلنگ میں، پلنگ کے ساتھ باندھا رات کو، اور اس کے بعد وہ گلا گھونٹ کے ان کو ختم کر دیا. تو ظاہر بات ہے کہ پولیس کا بھی چکر تھا، لیکن یہ کہ ہمارے نانا وغیرہ بہت انفلوئنشل لوگ تھے، تو انہوں نے بہرحال تھانے دار کو بلا کر گھر پر اور منع کر دیا کہ بھائی اس کی رپورٹ نہ کرو. تو یہ ایک عجیب واقعہ ہوا تھا. اچھا، پھر دوسرا ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ اتنا بڑا سفر تھا، ہندوستان سے پاکستان آنا تھا، اور ہماری پوری فیملی کو آنا تھا. تو ریل کے ٹکٹ اور جہاز کے ٹکٹ یہ سب کیسے ہوگا، اور پیسے کہاں سے آئیں گے. تو یہ اس میں بڑا مسئلہ درپیش تھا، اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ پیسے تو ہیں نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے والد صاحب تو باقاعدہ یعنی دہلی سے جس وقت چلے ہیں تو مکان کو جلتا ہوا انہوں نے دیکھا. یعنی اپنے سامنے انہوں نے کروڑ باغ کے اندر جو ہمارا مکان تھا، تو اس کو پورا ساز و سامان پورا بھرا ہوا تھا اس کے اندر. اور یہ تھا کہ بھائی یہ جھگڑے قصے تو ہوتے رہتے ہیں، تو یہ بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا کچھ دنوں بعد، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ کے چلتے ہیں، اور واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ رہیں گے اس میں. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ جس وقت ہمارے والد صاحب دہلی سے رخصت ہو رہے تھے تو وہی سمجھ رہے تھے کہ ہم اب اس مکان میں نہیں آئیں گے. لیکن جب انہوں نے جلتا ہوا دیکھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کو اس کی صورتحال کا صحیح اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ تو بہت خطرناک ہو گیا، اور یہاں تو اب میرا خیال ہے کہ اب آنا مشکل ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ جھگڑے اس حد تک نوعیت کے تھے کہ قتل و غارت گری ہو رہی تھی. تو بڑی مشکل سے ہمارے والد صاحب اور ہمارے خالو میاں مبین احمد یہ بڑی مشکل سے امروہہ تک پہنچے. اور اب یہ درپیش تھا معاملہ کہ پاکستان جانا ہے تو اس کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں. تو ایک بڑی عجیب اللہ تعالیٰ نے ایک سبیل پیدا کی جو بڑی دلچسپ ہے اپنے اعتبار سے، کہ ہمارے بڑے بھائی صاحب کے دوستوں میں سے ایک لڑکا تھا. وہ ذرا ہاتھ لبک قسم کا آدمی تھا، یعنی اسے پیسے چرا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا وہ. تو ایک دن اس نے پتہ نہیں بہت بڑی لمبی کوئی رقم کہیں سے حاصل کی.
خدا معلوم. اور اس کو اس نے جو کھنڈر پڑے ہوئے تھے گلی کے سامنے مکانات میں، تو ان مکانات کے کھنڈر میں اینٹوں کے نیچے وہ ساری رقم دبا دی اس نے. اب کچھ دوست احباب جو یعنی اس کے تھے، ان میں بڑے بھائی صاحب بھی ہمارے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور اس نے بتا بھی دیا کہ میں نے ایسے کیا ہے اور یہ میں چھپا رہا ہوں. تو بہرحال بھائی صاحب نے گھر میں ذکر کیا اپنے والد سے کہ بھئی ایسے ایسے فلاں نے فلاں جگہ یہ رقم دبائی ہوئی ہے. تو انہوں نے ان کو احساس ہوا کہ یہ معاملہ تو غلط ہوا. بہرحال یہ کہ وہ رات میں کسی وقت وہاں سے والد صاحب نے یہ سوچا کہ بھائی پتہ کرنا چاہیے اور معلوم ہو جائے گا محلے میں کہ ہاں یہ کس کے پیسے غائب ہوئے ہیں تو اس کو ہم دے دیں گے. تو البتہ وہاں سے نکال لینے چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوسرے دن وہ لڑکا وہاں سے نکال لے گا اور رقم کو ضائع کر دے گا. تو وہ رقم رات میں نکال لی انہوں نے، اور پھر پوچھا لوگوں سے کہ بھئی آپ کی کسی کی رقم ضائع ہوئی ہے یا چوری ہوئی ہے؟ تو لیکن یہ کہ کسی نے قبولہ نہیں، کسی نے حامی نہیں بھری کہ ہماری کوئی رقم ضائع ہوئی ہے یا چوری ہوئی ہے. غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیسے جو تھے وہ کسی اور محلے سے آئے ہوں گے، وہاں اس کے ہتھے لگ گئے اور وہ لے آیا اور اس نے کھنڈر کے اندر دبا دی. تو یعنی جو ہمارے گھر کے قریب کے لوگ تھے اس میں سب میں والد صاحب نے باقاعدہ پوچھا سب لوگوں سے جا کر ان کو اعتماد میں لے کر کہ بھئی ایسے ایسے کچھ معاملہ ہوا ہے اور پیسے حاصل ہوئے ہیں، تو یہ جس کے ہیں اس کو دے دیے جائیں. تو لیکن کسی نے کہا نہیں، بتایا نہیں. تو مجبوراً پھر یعنی اس کو گویا نعمت غیر مترقبہ سمجھا گیا کہ بھئی یہ اخراجات درپیش ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سبیل پیدا کی ہے. غرض یہ کہ وہ پیسے کسی نے کلیم نہیں کیے اور وہ پھر والد صاحب کے پاس ہی رہے، اور اس طریقے سے یہ باقاعدہ یعنی ایک انتظام ہوا، اور وہ پیسے ریلوے ٹکٹ اور جہاز کے ٹکٹ میں استعمال ہوئے. اور ہم لوگ بامبے گئے، اور بامبے سے پھر میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی دی کہ وہاں کیا رہا، کس طریقے سے ہم یہاں کراچی تک پہنچے. کراچی میں ہم گلبہار تک بھی پہنچ گئے ہیں. تو اب گلبہار کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پیش کریں گے. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گلبہار پہنچنے سے پہلے چونکہ ہم مارٹن روڈ میں تھے، تو مارٹن روڈ اور کلیٹن کوارٹرز میں چند افراد ایسے تھے کہ جن کے ہاں آنا جانا تھا، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو ہماری شکیلہ تائی تھیں جن کے ہاں ہم ٹھہرے تھے، اور ابن علی ہمارے جو تائے تھے ان کا مکان تھا، مرغوب بھائی کا مکان تھا یہ. تو وہ مکان تھا جاننے والوں کا، یا پھر مارٹن کوارٹرز کے اندر بھی ایک آدھ یعنی ایسے لوگ تھے کہ جو ہمارے دور کے کہیں رشتہ دار ہوتے تھے اور ان کے آنا جانا تھا. اور یا پھر یہ کہ کلیٹن کوارٹرز میں عارف ماموں کا مکان تھا، وہاں جانا آنا ہوتا تھا ہمارے والدہ کا یا والد صاحب کا. اور ظاہر بات ہے کہ ہم یعنی اس بات کا اندازہ ہم لگا لیتے تھے کہ یہ قریبی ہمارے رشتہ دار ہیں. تو والدہ اور عارف ماموں اور عارف ماموں کی بیگم یعنی جو بعد میں ہماری پھر ساس بھی ہو گئیں، تو یہ اس طریقے سے ان کے ہاں آنا جانا تھا. وہاں عارف ماموں کے پاس اور بھی کچھ لوگ آتے تھے، پھکو بھائی وغیرہ آتے تھے، اور علی رضا بھائی بھی آتے تھے. تو علی رضا بھائی سے بھی ہماری والدہ پردہ نہیں کرتی تھیں. حالانکہ
یعنی عارف ماموں کی جو بیگم تھیں گویا ہماری ممانی، تو وہ پردہ کرتی تھیں علی رضا بھائی سے، لیکن علی رضا بھائی سے ہماری والدہ پردہ نہیں کرتی تھیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا رشتہ ان سے زیادہ قریبی تھا. بعد میں تو خیر پھر حسین آپا کی شادی ان سے ہوئی، علی رضا بھائی سے ہو گئی، تو وہ ظاہر بات ہے کہ گھر کے آدمی ہو گئے. تو لیکن یہ کہ یہ چند ایسے ہی آل مرتضیٰ صاحب کا مکان ماڈرن روڈ پر تھا، تو وہاں بھی ہمارے والد صاحب کا آنا جانا تھا. اور ایک مجھے یعنی انجمن اصلاح و ترقی سادات رضویہ کا ایک جلسہ مجھے یاد ہے انہی دنوں کا، جو ماڈرن روڈ پر ہوا، اور اس میں غالباً یہ آل مرتضیٰ صاحب بھی تھے، اور ہمارے والد صاحب بھی تھے، اور ہمارے تائے بھی تھے، اور بعد میں پھر وہ ضیاء النبی تائے میاں آ گئے تھے، وہ بھی تھے. تو ان لوگوں کو میں نے جلسے میں بولتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، اور خاندان کے مسائل کو یعنی زیر بحث لاتے ہوئے دیکھا کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں تو اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور عرس ہونا چاہیے، اور فلاں کام ہونا چاہیے. غرض یہ کہ اور کون کون تھا وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ان کو میں جانتا تھا ان میں سے ہمارے تائے وغیرہ تھے، ہمارے والد تھے. تو میں تو خیر چھوٹا ہی تھا، بچہ تھا. تو یہ آل مرتضیٰ بھائی کو بھی میں نے پہچان لیا. بعد میں بھی مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں فلاں صاحب جو اس دن وہاں تقریر کر رہے تھے وہ ڈاکٹر آل احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں، آل مرتضیٰ صاحب. اور بعد میں پھر تو ایک دفعہ یعنی والد صاحب گئے تو ان کے ساتھ بھی میں گیا. تو اس طریقے سے یعنی چند گھرانے اس زمانے میں موجود تھے ایسے کہ جہاں ہم لوگوں کا آنا جانا تھا، اور ہم یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. تو بعد میں پھر جب یعنی گل بہار آ گئے، اور ظاہر بات ہے گل بہار اس وقت گولی مار تھا، تو گولی مار میں پھر بڑے لوگ آئے، بڑے یعنی ان کوارٹروں کے اندر بہت دور دور سے لوگ آ گئے اور جمع ہو گئے، اور یہاں تک ہوا کہ اس کو پیرزادہ اسٹریٹ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے، اس لیے کہ پیرزادے بہت لوگ تھے. اچھا وہاں ہمارے یہاں یعنی اس وقت ایک تو بہت زیادہ یعنی رونق آئی گولی مار کے اندر کہ جب ہمارے یعنی سجادہ نشین سید جمیل حسین رضوی صاحب اپنے تمام برادران کے ساتھ وہ گولی مار میں انہوں نے رہائش اختیار کی. اور ایک اس وقت بڑا غلغلہ اور ہمارے خاندان میں بڑا شور مچا، بلکہ بڑی رونق کا ایک سما بندھا کہ جب امروہہ سے سید امراؤ حیدر صاحب ہمارے پھوپھا میاں وہ آئے، یعنی اپنے تمام خاندان کے ساتھ، اور تمام یعنی انہوں نے باقاعدہ وہاں سے جو وہ بہت سی ٹوپیاں لے کر آئے تھے سرخ رنگ کی، وہ اپنے تمام نواسوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو اور دوپٹے دیے رنگے ہوئے، اور ٹوپیاں بچوں میں تقسیم کی. تو وہ پورے گولی مار کے اندر یعنی ایک بہار آئی، رونق آئی کہ ہاں بھائی امراؤ حیدر صاحب آ گئے ہیں. وہ پھر ایک کوارٹر انہوں نے خریدا اور وہ اس میں رہائش اختیار کی. تو اس طریقے سے گولی مار کا یہ سلسلہ شروع ہوا. تو اب یہ تو سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے، خاص طور پر ارم اور یاسر وغیرہ اس بات کو جانتے ہیں، کمپیوٹرز وغیرہ سے واقف ہیں، میں تو اتنا نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ طویل قسطیں نہ رکھیں، چھوٹی قسطیں رکھیں اس کی، اور ظاہر بات ہے کہ پھر چھوٹی قسطیں ہوں گی تو بہت زیادہ بہت طویل بات چیت تو نہیں کی جا سکتی. لیکن بہرحال یعنی اچھی خاصی ہم نے گفتگو کر بھی لی ہے. اور آئندہ جو قسطیں ہوں گی تو مجھے کچھ یہ کہا گیا ہے
کہ ایک تو آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ اس کو سبسکرائب کریں اس پروگرام کو. اور میں تو نہیں جانتا کہ ہاں سبسکرائب کرنے سے کیا فائدہ ہوگا یا کیوں ضروری ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ اس کو شیئر کریں یعنی آپس میں، تاکہ یعنی ہمارے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں وہ واقف ہو سکیں ان تمام باتوں سے جو ہم کر رہے ہیں. اور آئندہ جو ہم باتیں کریں گے تو اس میں مجھے یہ کہا گیا ہے، بلکہ فرمائش کی گئی ہے کہ میں اپنا کچھ کلام ولام بھی پیش کروں، اور جو میں نے کتابیں لکھی ہیں تو میں اس کا تعارف بھی آپ کو بتاؤں کہ بھئی کون کون سی میں نے کتابیں لکھی ہیں، کون کون سی چیزیں شائع ہوئی ہیں. اور یہ کہ جو میں گفتگو کرتا رہتا ہوں بہت سے موضوعات پر، تو ان موضوعات کو بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ ہمیں مختلف باتیں بتاتے رہتے ہیں تو وہ اس پروگرام کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے اس پر بھی آپ گفتگو کریں، اور تاکہ آپ کے خیالات کا اندازہ بھی ہو سکے اور اس سے استفادہ بھی کیا جا سکے. تو انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں تفصیلی گفتگو ہوگی اور مختلف موضوعات پر بھی بات کریں گے. لیکن میرا خیال ہے نیکسٹ جو اب ہماری یہ قسط آئے گی تو اس میں کچھ اپنا کلام بھی پیش کروں گا، اور شاید میں کچھ اپنی کتابوں کا بھی تعارف پیش کروں. تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو بعد میں رہے گی. تو مجھے جس طریقے سے کہا گیا کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، لوگوں کو کہیں کہ اس کو پروگرام کو سبسکرائب کیا کریں اور اس کو شیئر کریں، تاکہ ہمارے خاندان میں بات آگے تک پہنچ جائے. بچوں کو معلوم ہو کہ ہاں کیا کیا معاملات پیش آئے، کیا کیا ہوا ہمارے خاندان میں، کیا کون کون سے واقعات ایسے اہم ہیں جن کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. میں لکھتا بھی رہتا ہوں، دور مقصود میں لکھتا رہتا ہوں. تو دور مقصود کی باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، کاروان کرمان کی بھی باتیں ہوں گی، اور انجمن اصلاح و ترقی سعادت رضویہ کی بھی باتیں ہوں گی، اور جو ٹرسٹ ہمارا بنا ہے سعادت رضویہ چشتیہ کا، تو اس کی بھی باتیں ہوں گی. تو انشاءاللہ یہ بات پھر یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے تو یہ یہیں تک تو محدود نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے اندر یہ پہنچ جائے گا. تو ہمارے جہاں جہاں رشتہ دار ہیں وہاں یہ باتیں جائیں گی، اور وہاں سے سوالات بھی اٹھیں گے، سوالات پوچھے بھی جائیں گے. اس کے بھی میں، اگر آپ چاہیں کوئی آپ کے سوال ذہن میں ہو اور جو آپ چاہتے ہوں کہ ہاں اس کا تذکرہ کیا جائے یا اس موضوع پر بات چیت کی جائے، تو اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کو موضوع بنایا جا سکتا ہے. اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ مجھے ٹیلی فون کر دیں، تو پھر میں آئندہ کسی قسط میں اس موضوع پر بات چیت کروں گا انشاءاللہ. اوکے، خدا حافظ.